آج ہم ستاروں کی دنیا کے ایک ایسے جوڑ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتا ہے، مگر جب جڑ جائے تو کائنات کی سب سے خوبصورت کہانی بن جاتا ہے۔ ایک طرف ہے آگ یعنی برج اسد اور دوسری طرف ہے پانی یعنی برج حوت۔ ایک بادشاہ ہے جسے اپنی سلطنت اور وقار عزیز ہے، اور دوسری ایک ملکہ ہے جس کی دنیا خوابوں اور جذبات سے بنی ہے۔ برج اسد کا شوہر جس کی فطرت میں حکومت کرنا، لیڈ کرنا اور دنیا کو فتح کرنا شامل ہے، اور برج حوت کی بیوی جو خاموشی، صبر، قربانی اور گہری روحانیت کا دوسرا نام ہے۔ دیکھنے والے اکثر سوچتے ہیں کہ آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ آگ پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دے گی، یا یہ پانی آگ کو بجھا کر راکھ کر دے گا؟ یہ رشتہ یا تو ایک مثال بن جاتا ہے یا پھر خاموش آنسوؤں میں بکھر جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف سطحی بات نہیں کریں گے، بلکہ علم نجوم کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ رشتہ ٹوٹتا کب ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب یہ رشتہ نکھر کر سونا بن جاتا ہے۔ اگر آپ اسد شوہر ہیں یا حوت بیوی، تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ محمد شاہد اقبال۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں برج اسد کے شوہر کو۔ علم نجوم میں اسد کا حاکم سیارہ سورج ہے، اور سورج کا کام کیا ہے؟ چمکنا، روشنی دینا اور مرکز میں رہنا۔ اسد شوہر فطری طور پر ایک رہنما ہوتا ہے۔ وہ گھر کا سربراہ صرف کاغذوں پر نہیں بلکہ عمل میں بھی بننا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کرنے کا انداز بھی شاہانہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس پر فخر کرے۔ وہ اسے دنیا کی بہترین آسائشیں دینا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک بادشاہ کو اپنی رعایا سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وفاداری اور تعریف۔ اسد شوہر کی نفسیاتی بھوک داد ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے محسوس کروایا جائے کہ وہ اہم ہے۔ اس کے نزدیک نافرمانی یا اس کی رائے کو نظر انداز کرنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ اس کی توہین ہے۔ وہ محبت میں بہت گرم جوش ہے، سخی ہے، دریا دل ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اسٹیج کی مین لائٹ اسی پر رہے گی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی دنیا کا مرکز بنے، مگر وہ اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ محبت حکم سے نہیں، دل سے جیتی جاتی ہے۔ اس کا غصہ تیز ہوتا ہے مگر دل کا صاف ہوتا ہے۔ وہ باتیں دل میں نہیں رکھتا جو ہے منہ پر کہہ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس رشتے کے دوسرے رخ کی طرف۔ برج حوت کی بیوی۔ اس کا حاکم سیارہ نیپچون ہے جو خوابوں اور وجدان کا سیارہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو لفظوں سے پہلے احساس پڑھ لیتی ہے۔ اس کی دنیا منطق سے زیادہ جذبات پر چلتی ہے۔ برج حوت کی بیوی پانی کی طرح ہوتی ہے جو ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ محبت میں سودا نہیں کرتی، وہ خود کو مٹا دینے تک جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اس کا شوہر صرف ایک مرد نہیں ہوتا بلکہ اس کی کائنات کا محور ہوتا ہے۔ وہ اسد شوہر کے غصے کے جواب میں چیختی نہیں ہے بلکہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مگر جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ حوت بیوی شکایت کم کرتی ہے اور برداشت زیادہ۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں خاموش رہوں گی تو میرا شوہر میری قربانی کو سمجھے گا۔ وہ امید کرتی ہے کہ اس کا شوہر بنا کہے، اس کا درد محسوس کرے۔ لیکن اسد جو ظاہر پرست ہے، وہ اس خاموشی کو رضامندی سمجھ لیتا ہے۔ حوت کی بیوی ایک جذباتی اسپنج کی طرح ہوتی ہے۔ وہ گھر کے تمام تناؤ اور شوہر کے غصے کو جذب کرتی رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسپنج کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تصادم۔ رشتہ ٹوٹتا کب ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ دراڑ کا شکار کب ہوتا ہے؟ یہ رشتہ شور شرابے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب انا اور احساس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔
برج اسد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی انا یعنی ایگو ہے، اور برج ہود کی سب سے بڑی طاقت اس کی حساسیت ہے۔ جب اسد شوہر اپنی انا میں آ کر بیوی کے جذبات کو مسلسل پیروں تلے رگونتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حتمی سچ ہے، اور جب وہ بیوی کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے، تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ علم نجوم کہتا ہے کہ جب حوت یعنی مچھلی رونا چھوڑ دے اور پتھر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ دل سے رشتہ توڑ چکی ہے۔ حوت بیوی لڑتی نہیں ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پر وہ وہیں ہوگی، مگر روحانی طور پر وہ اپنے خول میں بند ہو جائے گی۔ اسد شوہر توجہ مانگتا رہے گا، مگر اسے وہ گرم جوشی نہیں ملے گی۔ یہ رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب اسد کو لگتا ہے کہ میری بادشاہت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور حوت کو لگتا ہے کہ میری روح کو کچلا جا رہا ہے۔ اسد سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ فراہم کر رہا ہوں، پھر بھی یہ اداس کیوں ہے؟ اور حوت سوچتی ہے کہ مجھے ہیرے جواہرات نہیں، مجھے صرف دو میٹھے بول اور سمجھنے والا دل چاہیے تھا۔ لیکن ٹھہریے، تصویر کا دوسرا رخ بہت خوبصورت ہے۔ جب یہ دونوں برج اپنی خامیوں پر قابو پا لیں تو ان سے بہتر جوڑی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ تب نکھرتا ہے جب برج اسد حاکم کے بجائے محافظ بن جائے، جب اسد شوہر یہ سیکھ لے کہ ایک مضبوط مرد وہ نہیں جو ڈراتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے آنسو پوچھتا ہے۔ جب اسد کی آگ حوت کے ٹھنڈے پانی کو گرمائش دیتی ہے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور حوت بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خاموشی کا روزہ توڑے۔ اسے چاہیے کہ وہ اسد کی تعریف کرے، کیونکہ اسد تعریف کا بھوکا ہے، لیکن ساتھ ہی نرمی سے اپنی حدود مقرر کرے۔ جب اسد کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کی وفادار ہے تو وہ اس کے قدموں میں دنیا رکھ دیتا ہے، اور جب حوت کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر اس کے جذبات کا محافظ ہے تو وہ اس پر اپنی جان چھڑکتی ہے۔ علم نجوم میں ہم اسے ڈیوائن بیلنس یا قدرتی توازن کہتے ہیں۔ اسد کی طاقت حوت کو بکھرنے سے بچاتی ہے، اور حوت کی روحانیت اسد کے سخت دل کو موم کر دیتی ہے۔ اسد اسے دنیا دکھاتا ہے اور حوت اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ آخر میں میرا پیغام آپ دونوں کے لیے ہے۔ اگر آپ اسد شوہر ہیں تو آج ہی اپنی حوت بیوی کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو پڑھیں، اس کی قربانی کو فرض نہ سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ اور اگر آپ حوت بیوی ہیں تو جان لیں کہ آپ کے جذبات قیمتی ہیں، انہیں چھپائیں مت۔ اپنے شعر کو پیار سے قابو کرنا سیکھیں، کیونکہ وہ صرف پیار کی زبان سمجھتا ہے۔ یہ رشتہ تب نہیں ٹوٹتا جب اختلاف ہو، یہ تب ٹوٹتا ہے جب احساس مر جائے۔ ستاروں کا علم راستہ دکھا سکتا ہے، مگر چلنا آپ کو خود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب